تمام رکے ہوئے کام اور بند دروازوں کی چابی بس ایک ہی ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ جب تمہارا دماغ اور ہاتھ خالی ہو جائیں تو درود پڑھو کہ یہ خالی جھولیاں بھرتا ہے۔ وہ عبادت اللہ کے نزدیک کسی کام کی نہیں جس کو کرنے کے بعد تم اس کا چرچا لوگوں میں صرف اس لیے کرو کہ تم ان سے زیادہ عبادت گزار ہو۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہو وہ نہ بھی ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو جائیں تب بھی، نہ قبول ہوں تب بھی۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ایک دن جواب ضرور آتا ہے۔ جھولی خالی نہیں رہتی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو۔ کتنا خوبصورت دلاسا ہے نا؟ اللہ کہہ رہے ہیں، دیکھو پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ ہوں، ہر حال میں ہوں۔ تم پریشان ہو، تم تکلیف میں ہو، تم لوگوں کی باتوں سے حوصلہ ہار رہے ہو، میں سب دیکھ رہا ہوں، میں سب سن رہا ہوں۔ مجھ پر یقین رکھنا، میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دن آپ کے پاس وہ سب ہوگا جس کے لیے آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو۔ بے شک وہ انتظار ضائع نہیں کرتا۔ اگر کبھی زندگی میں کوئی کام نہ ہو رہا ہو، یوں لگے جیسے زندگی ہاتھوں سے چھوٹ رہی ہے، رشتے اور لوگ اور ان سے جڑی اذیتیں وجود پہ بوجھ بننے لگیں، گھٹن بڑھنے لگے، تو پریشان ہونے کی بجائے خوش دلی سے کن کا انتظار کرتے ہوئے صبر کے ساتھ کوشش جاری رکھیں۔ کن کا اختیار اس کے پاس ہے، وہ آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تو نہیں آزمائے گا۔ توکل رکھیں۔ دوسروں کو نہیں بلکہ اپنے رب کو دکھایا جاتا ہے کہ میرے پیارے اللہ، دیکھیں نا آپ کی رحمت سے میں کتنا بدل رہی ہوں، مجھ پہ یہ ہمیشہ ایسے ہی اپنا کرم کرتے رہیے گا۔ مجھے دوبارہ اس وقت میں نہ لے جائیے گا جہاں صرف درد ہی درد ہو، میرا ساتھ دیجیے گا، مجھے سہارا دیجیے گا تاکہ میں آگے بڑھتی رہوں۔ میں دنیاوی سہاروں کی پہچان کر چکی ہوں، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے گا۔ کثرت سے استغفار کیا کریں، کیونکہ یہ آگ سے پردہ ہے جس کے ذریعے بندہ اس کے بھڑکتے شعلوں سے نجات پاتا ہے اور اس کی تپش سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے۔ کثرت سے استغفار کرنے والے کی دعا قبول کی جاتی ہے، اس کے سارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو معافی مانگو، کیونکہ تمہارا رب ہمیشہ سے بخشنے والا ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے عیوب کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن صحیح راستے پر نہیں آتے؟ آپ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے شریعت کے ظاہر کو سمجھا لیکن باطن کی طرف توجہ نہیں کی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا۔ اے اللہ، میرے لیے ایک ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اس پر میں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ اس کی رحمت بے شمار ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی جان بوجھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا، وہ تو چاہتا ہے کہ بس شیطان کے جال سے محفوظ رہو، تبھی وہ تمہیں مختلف طریقوں سے اپنی جانب لانا چاہتا ہے اور تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا۔ وہ تمہاری بے بسی بھی جانتا ہے، بس اس کے مطابق چل کر تو دیکھو، وہ تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری زندگی کو بدل دے گا۔ بس صبر کرنا اور یقین کامل رکھنا،
وہ تمہاری کہانی مکمل کرے گا، اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ ہدایت کا سفر کیسا ہوتا ہے؟ یہ سفر آنسوؤں سے شروع ہوتا ہے، اور ہدایت مل جانے کے بعد بندہ مسکراتا ہے، اور جب وہ بندہ اس کی محبت کو پا لیتا ہے، اس کی محبت کو پا کر اپنے اطراف میں پھیلی اس کی عنایت کی بارش دیکھتا ہے، اور پھر ندامت کے آنسوؤں کے ریلے میں خود کو بہاتا ہے، شرمندگی سے سر نہیں اٹھاتا۔ کون کہتا ہے کہ یہ سفر آسان ہوتا ہے؟ جب بندہ اسے پا لیتا ہے، رب اسے اپنی آغوش میں لیتا ہے، تب اس کے آنسوؤں کی حالت بدل جاتی ہے۔ سنو، زمین و آسمان کی بہترین متاع راہ ہدایت کا طالب ہونا ہے۔